يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الحمدللہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی پاک بارگاہ میں جمع فرمایا۔ محترم دوستو، جیسا کہ پچھلے جمعہ کو بھی ہمارا جو عنوان تھا، جو ٹاپک تھا کہ چھوٹے بچوں کی کیسی تعلیم اور تربیت کی فکر کی جائے، چھوٹے بچوں کی کیسے تعلیم اور تربیت کی فکر کی جائے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ استاد سے زیادہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کی جائے، کیونکہ محترم دوستو جو ہمارے بچے استاد کے پاس ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 1 سے 1.5 گھنٹہ رہتے ہیں، 1 سے 1.5 گھنٹہ وہ استاد کے پاس رہتے ہیں، مسجد میں، مکتب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جو ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ 23 گھنٹے ہوتے ہیں۔ کتنے گھنٹے؟ 23 گھنٹے، یعنی اکثر حصہ بلکہ زیادہ حصہ جو اولاد ہوتی ہے وہ ماں باپ کے سائے میں، ماں باپ کے پاس ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ اولاد کی ذمہ داری ماں باپ پر ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ تعلیم اور تربیت اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ماں باپ۔ مثال کے طور پہ چھوٹے بچے جو ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں، میں ان کو کبھی لاڑ سے اور کبھی سختی سے سمجھاتا ہوں کہ بچوں نماز نہ چھوڑنا، بچوں نماز نہ چھوڑنا، تو الحمدللہ اکثر بچے نماز کی پابندی کرتے ہیں، اکثر بچے نماز کی پابندی کرتے ہیں، لیکن جہاں تک میری سوچ جاتی ہے، میرے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جب بچوں کی پڑھائی کی چھٹی ہو جاتی ہے، بچوں کی پڑھائی کی چھٹی ہو جاتی ہے، اپنے گھر جاتے ہیں، مثال کے طور پہ عشاء کی اذان ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ فار ایگزامپل میں نے تو مسجد میں کہا یا کسی استاد نے، کسی مولانا نے مکتب میں، مسجد میں بچوں سے کہا، جو پڑھنے کے لیے طلبہ آتے ہیں، طالبات آتی ہیں، ان سے کہا کہ بچوں اور بچیوں نماز نہ چھوڑنا۔ بچوں نے اور بچیوں نے بھی ارادہ کیا کہ اب ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہی بچے اور بچیاں جب گھر جاتی ہیں، مثال کے طور پہ عشاء کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، لیکن ماں بھی کھانے میں، پکانے میں مصروف ہے، باپ بھی مکان کے باہر دکان پر ایک دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، ادھر اذان ہوئی، ماں کے بھی پیشانی پر بل نہیں آیا، اذان ہوئی، نماز ہوئی، ماں کو بھی فکر نہیں ہوئی نماز پڑھنے کی، تو بچی کو کہاں سے ہوگی؟ جس بچی کو مثال کے طور پہ مسجد میں اور مکتب میں کہا گیا کہ بچی نماز نہ چھوڑنا، یہاں تو اس کے سمجھ میں آ گیا کہ استاد نے کہا کہ نماز نہ چھوڑنا، لیکن وہی بچی جب گھر جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ میری ماں اور میرا باپ جب نماز نہیں پڑھتا تو اس کے بھی ذہن سے نکل جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، نماز پڑھنا تھا، مجھے نماز پڑھنا تھا، اس کے بھی ذہن سے نکل جاتا۔ تو مسجد میں اور مکتب میں اتنی سختی کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی لیے بچوں کی سب سے زیادہ تعلیم اور تربیت کہیں پر ہو سکتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے پاس، اپنے ماں باپ کے پاس۔ افسوس کی بات، پیرنٹس، ماں باپ کہتے ہیں اگر کوئی بچہ نماز کو نہ جائے یا پھر کوئی سنت کے خلاف عمل کر دے تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ ارے تمہاں کو مولانا نے نہیں سکھائی، کیا بولتے؟ مولانا نے تمہیں نہیں سکھائے گیا۔ حالانکہ مولانا سے زیادہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ انہیں اللہ کا حکم سکھایا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھایا جائے۔ استاد سے زیادہ ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے کہ اپنے اولاد کی صحیح سے تعلیم اور تربیت کرے۔ محترم دوستو، جیسے کہ پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا،
آج ہم جس طرح اسکول اور کالج کے لیے اپنے بچوں کو تیار کراتے ہیں، ان کی فکر کرتے ہیں، اے کاش دین کی تعلیم کے لیے ان کی ہم فکر کریں گے تو انشاءاللہ یہی اولاد ہمارے لیے دنیا میں بھی نجات اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ لیکن افسوس کی بات، جتنی فکر ہم دنیاوی تعلیم کے لیے ان کے لیے دیتے ہیں، اتنی فکر ہم دینی تعلیم کے ان کے نہیں دیتے، اور دینا ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرورت کے بقدر علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ ضرورت کے بقدر کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن کبھی مسلمان کو اور ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو اس کی توفیق نہیں ہوتی کہ کچھ وقت مسجد میں آئے، امام صاحب کے پاس، مولانا صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس 10 منٹ بیٹھے اور جو علمی مسائل ہے وہ پوچھے، نماز کے مسائل ہے وہ پوچھے۔ یہ کسی کو توفیق نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ، کچھ ہوتے ہیں جو اکے دکے پوچھتے ہیں مسائل۔ اگر کوئی امام صاحب، کوئی مولانا کسی کو بتائے کہ دیکھو آپ کا رکوع تھوڑا سا غلط ہو رہا ہے یا آپ کا سجدہ تھوڑا سا غلط ہو رہا ہے، تو اسے غصہ آ جاتا ہے۔ اسے کیا آتا ہے؟ غصہ آ جاتا ہے۔ شیطان، ہاں وہ خود شیطان کا ابا ہو جاتا اس وقت میں۔ آج دیکھو، آج اگر مثال کے طور پہ کوئی 2 ویلر چلا رہا اور اس کا اسٹینڈ نیچے ہو اور کوئی بتا دے ارے بھائی صاحب آپ کے گاڑی کا اسٹینڈ کیا ہے، بولو نیچے ہے، تو وہ ناراض ہوتا کیا ہو؟ خوش ہو جاتا ہو، جزاک اللہ، آپ کا شکریہ، آپ نے گرنے سے بچا دیا، آپ نے مصیبت میں پڑنے سے بچا دیا۔ جس طرح وہ دنیاوی نقصان کو نقصان سمجھ رہا ہے، اے کاش جب کوئی اسے کوئی علمی مسائل، اگر کوئی علمی مسئلہ اگر کوئی بتائے کہ دیکھو آپ کا رکوع ایسا ہے یا سجدہ ایسا ہے یا یہ مسئلہ ہے، آپ تھوڑا سا غلط کر رہے ہیں، تو اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ اے کاش وہ اس وقت میں یہ کہتا جزاک اللہ خیر، آپ نے میرا عمل صحیح کر دیا، ورنہ پتہ نہیں میرا عمل قبول ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا۔ تو دین کے معاملے میں ہماری سوچ ایسی ہے اور دنیا کے معاملے میں سوچ ہماری ویسی ہے۔ اس کے لیے دین کے اعتبار سے ذرا صحیح سوچنے کی ہم کوشش کریں، اپنی بھی آخرت کی فکر کریں، اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، علم دین سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آج ہنر سیکھنے کے لیے اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے 5 10 سال بندہ لگانے کے لیے تیار، لیکن اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے اور موٹے موٹے مسائل سیکھنے کے لیے اس کے پاس چند گھنٹے نہیں اس کے پاس۔ روزانہ 10-15 منٹ کسی کے پاس بیٹھے اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سیکھے، اتنا ٹائم مسلمان کے پاس نہیں، اسی لیے سب سے پہلے ہم جو موٹے موٹے دین کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، روزے کے، زکوٰۃ کے، تمام چیزوں کے جو مسائل ہیں وہ سیکھنے کی کوشش کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی صحیح سے تعلیم اور تربیت کی فکر کریں، ورنہ قیامت کے دن یہ اولاد ہماری پکڑ کا ذریعہ بنے، قیامت کے دن یہ اولاد ہماری پکڑ کا ذریعہ بنے۔ اپنی اولاد کے بارے میں ہم مطمئن نہ رہیں کہ نہیں میری اولاد تو ماشاءاللہ ہے، ایسی ہے ویسی ہے۔ آج دیکھو آج مسئلہ کیسا ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتے، 3 سال کا بچہ ہوگا، قاعدہ لے کر نہیں آیا وہ بچے نے، تو میں نے اس کے پاس ایک کوری کاپی دے دیا، اس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، کوری کاپی میں نے دے دیا، اور اس بچے سے کہا 3 ساڑھے 3 سال کا وہ بچہ ہوگا، اس بچے سے میں نے کہا بیٹا پڑھ اس میں کیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بچہ پڑھنے لگا ABCDEF، یہ پڑھنے لگا۔ اللہ اکبر، دیکھا کس نے سکھایا اس کو؟ وہ اسکول میں نہیں جاتا، وہ روزانہ مکتب میں نہیں آتا، وہ پہلے دن آیا تھا
قاعدہ نہیں لایا تھا، میں نے اس کے پاس کوری کاپی دی جس میں کچھ لکھا ہوا نہیں تھا، میں نے کہا بیٹا پڑھ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ بچہ پڑھنے لگا ABCDEFGH، حالانکہ وہ اسکول میں بھی نہیں جاتا۔ بتاؤ کس نے سکھایا اس کو؟ اللہ نے نہیں سکھایا، اس کے امی ابا نے سکھائے۔ ABCD کس نے سکھایا؟ اس کے امی ابو نے سکھایا اس کو ABCD۔ کاش اگر اس کے امی ابو اس کو الف با تا سا سکھاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج بچپن سے ایسی اولاد کی تعلیم اور تربیت ایسی کی جا رہی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا جو سب سے پہلے اپنے بچے کو اللہ کا نام سکھائے، کلمہ سکھائے، اللہ اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کو سب سے پہلے کیا سکھائے؟ کلمہ سکھائے۔ لیکن آج کل کے ماں باپ کیا بولتے؟ بول ابا بول، امی بول، دادا بول، دادی بول۔ حالانکہ سب سے پہلے کلمہ سکھانے کو کہا گیا، کلمہ اللہ کا نام سکھانے کو کہا گیا۔ تو اس بچے کا یہ معاملہ تھا کہ وہ ABCD پڑھنے لگا۔ آج یہ ہمارا معاملہ ہے، دنیاوی تعلیم پر آج ہم اتنے فکر مند ہیں۔ ایک ہمارے رشتہ دار سمجھ لو، چھوٹا سا بچہ جو دیپ اسکول ہے نا وہاں پر پڑھنے کے لیے جاتا، انگلش اسکول وہاں پر پڑھنے کے لیے جاتا، چھوٹا سا بچہ 5-6 سال کا بچہ پڑھنے کے لیے جاتا۔ جب گھر پر آیا تو اس کو گھر والوں نے کسی نے پوچھا، بولے بیٹا کیا پڑھا ذرا بتا، تو وہ انگلش میں نام بتانے لگا، انگلش میں گرین، فین، یلو، یہ ایسے نام بتانے لگا۔ لیکن اس کے پاس قاعدہ دیا جائے تو اس کو کچھ پڑھنے کو نہیں آ رہا۔ یہ آج مسلمانوں کا حال ہے، یہ ہر گھر کا حال ہے۔ دنیاوی تعلیم کے لیے بہت جد و جہد ہو رہی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے لیے آج کچھ بھی محنتیں نہیں ہوئی۔ اس کے لیے میں پچھلے جمعہ میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ آپ اسکول کالج پڑھاؤ، لیکن سب سے پہلے اپنی اولاد کو علم دین پڑھاؤ اور اپنی اولاد پر دھیان اور توجہ دینے کی کوشش کرو۔ آج اپنا معاملہ دین کے معاملے میں کیسا ہے؟ اگر چھوٹا سا بچہ 5-6 سال کا بچہ اگر پانی پی رہا ہے، کھڑے رہ کر پانی پیے تو نہ ماں کو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے ارے یار یہ پانی کھڑے ہو کر پی رہا ہے، نہ باپ کو کبھی اس کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا سنت کے خلاف پانی پی رہا ہے، کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے۔ ماں باپ کو اس پر کبھی افسوس نہیں ہوتا کہ میرا بچہ، نہ ماں کو نہ باپ کو افسوس ہوتا کہ میرا بچہ پانی کھڑے ہو کر پی رہا ہے۔ اگر کوئی ٹوکے کہ ارے آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے؟ پانی کھڑے ہو کر پی رہا ہے، تو ماں باپ کے الفاظ ہوتے ہیں ابھی وہ کیا ہے؟ بچہ ہے۔ کیا ہے ماں باپ کے الفاظ؟ ہے یا نہیں ہے؟ ماں باپ کے الفاظ ہیں ابھی وہ کیا ہے؟ بچہ ہے، چھوٹا ہے۔ لیکن اسی وقت میں اس بچے کے ہاتھ میں کانچ کا گلاس ہو اور وہ گر جائے تو ماں باپ کئی مرتبہ اس کو ٹوکتے ہیں اور غصہ کرتے۔ کیوں؟ اب وہ کیا ہو گیا؟ بڑا ہو گیا کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ دین کی عظمت اور اللہ کے رسول کی سنتوں کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں رہی۔ آج چیزوں کی عظمت، پیسوں کی قدر قیمت ہمارے دل میں ہے، لیکن اللہ کے حکم کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی عظمت آج ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ اسی کی وجہ سے کھڑے ہو کر پانی پینے پر افسوس نہیں ہوا، لیکن گلاس کے گرنے پر ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ یہ آج ماں باپ کے حال ہے، ماں باپ کے آج یہ اخلاق ایسے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اس کے لیے آج امت پر جو حال آ رہے، امت پہ جو حالات ایسے آ رہے ہیں، اللہ کے رسی کو بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو بھی آج ہم نے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز اللہ پاک جو کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کے احکام پورے کرو، آپس میں اختلافات مت کرو۔ اور دوسری چیز اپنی نسل کی ہم صحیح سے تعلیم اور تربیت کی فکر کریں، آنے والی نسل ان کی صحیح سے تعلیم اور تربیت کی فکر کرے۔ اللہ معاف کرے آج کیسا ماحول ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج 3-4 سال کا چھوٹا سا بچہ ہے،
اس کے پاس اگر موبائل دیا جائے تو پورا اس کو موبائل چلانا آ جاتا ہے. کیوں؟ دیکھو میرے دوستو، ہماری اولاد کے سامنے اگر ہم مصلی بچھائیں گے، نماز پڑھیں گے، تو اولاد کیا کرے گی؟ بولو، نماز پڑھنے والی بنے گی. اگر ہماری اولاد کے سامنے ہم موبائل گھنٹوں گھنٹوں لے کر بیٹھیں گے، ان کو بولنے کی ضرورت نہیں، وہ آٹومیٹک موبائل چلانا سیکھ جائے. کیا ہم نے پہلے کے واقعات نہیں سنے کہ ماں نے جب وہ حمل سے تھی تو قرآن پاک حفظ کیا، اتنا حفظ کیا کہ جب بچہ پیدا ہوا اور جب کچھ سالوں کے بعد جب مکتب میں جانے لگا، استاد نے جب اس کو الف با پڑھنے کو کہا تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا. استاد حیرت میں پڑ گئے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. تو جب گھر پر آ کے مسئلہ پوچھا گیا تو کہا گیا، اس کی ماں نے کہا کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو میں نے قرآن پاک کے 9 پارے حفظ کیے. یہ آج عورتوں کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ جب بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو موبائل دیکھتے دیکھتے، ٹی وی دیکھتے دیکھتے باپ کا یہ حال ہے کہ خود بھی حرام کی غذائیں پیٹ میں جا رہی ہے، اولاد کو بھی حرام کی غذائیں کھلائی جا رہی ہے. اولاد کو صحیح سے تعلیم اور تربیت کیسے ہوگی؟ نہیں ہو سکتی. کتنا بھی ہم ان کو نیک بنانے کی کوشش کریں گے اور حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے گا، اولاد کی صحیح سے تعلیم اور تربیت نہیں ہو سکتی. اس کے لیے جیسے گھر کے اوپر ایک ٹاکی رکھی ہوئی، پانی کی ٹاکی، نل کھولا جائے، ٹاکی میں جیسا پانی ہے ویسا ہی نل کے اندر پانی آتا ہے. اگر ٹاکی کے اندر پانی پاک صاف ہے تو نل کے اندر پانی پاک صاف آئے گا، اور ٹاکی کے اندر پانی اگر خراب ہے، ناپاک ہے، تو نل کے اندر بھی پانی خراب اور ناپاک آئے گا. اسی طرح آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد صلاح الدین ایوبی بنے، ہماری اولاد وقت کے ولی بنے، وقت کی ولیہ بنے، حسن بصری بنے، فلاں بنے، ماں باپ کا خدمت گزار بنے، بڑوں کا ادب کرنے والا بنے. لیکن آج ہمارے کیسے اخلاق ہیں ہم سب جانتے. ہم جیسے رہیں گے ویسی ہماری اولاد بن کے رہے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی بنے، نیک، پرہیزگار، متقی، اللہ سے ڈرنے والی، گناہوں سے بچنے والی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بنے تو سب سے پہلے ہمیں گناہوں سے، بولو، توبہ کرنے کی ضرورت. سب سے پہلے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا، ہمیں برائیوں سے بچنا ہوگا، ظلم زیادتی سے بچنا ہوگا، تب جا کر ہماری اولاد صحیح راستے پر آنے والی بن جائے. اب گھر میں سے ابا بول رہے، گھر میں بچے بھی ہیں، ابا بھی ہے، کوئی بلانے کے لیے آ گیا، فلا فلا ہے کیا؟ اندر سے کیا بولے؟ ابا بولو نا، اے بیٹے بول، بولے نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے. اندر سے بول رہے بچوں کو بول نہیں ہے کر کے. بچوں کو بولنے کی ضرورت نہیں، وہ دیکھ کر سیکھ جاتے ہیں. بچے نے دیکھا کہ میرے ابا نے جھوٹ بولا ہے تو آگے چل کے وہ جھوٹ بولنا ہی بولنا ہے. اسی لیے ہمارے جیسے اعمال ہوگے ویسا اثر اپنی اولاد پہ پڑ کے رہتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد صحیح راستے پر چلے تو ہمیں صحیح راستے پر چلنا پڑے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد فلاں کی جیسی نیک بنے. ارے فلاں کی جیسی نیک کیوں بنا رہے اس کو؟ تم اس کو بولو کہ بیٹا تجھے کسی کے جیسا نہیں، تجھے میرے جیسا بننا ہے. ایسا اپنی اولاد کی نگاہوں میں بنو. سچ بولنے والے، غیبت کو برا سمجھنے والے، ظلم کو برا سمجھنے والے، دوسروں کے مال کو کھانا برا سمجھنے والے ایسا بنو، اور اپنے اولاد کو بولو بیٹا تجھے کسی اور کے جیسا نہیں، تجھے تیرے باپ کے جیسا بننا ہے. میں جیسا کروں گا، میں جیسی باتیں کروں گا، میں جیسے اعمال کروں گا، تجھے ویسے کرنا ہے. سب سے بڑا رول ماڈل اگر بچوں کے لیے کوئی ہے تو وہ اس کا باپ ہوتا ہے. آج باپ بچوں کے سامنے جھوٹ، بچوں کے سامنے گندی گندی گالیاں دیتا، اور بچوں کو سکھایا جاتا بیٹا مکتب میں 1-1 گھنٹہ ہم دماغ کھپاتے، بیٹا جھوٹ نہ بولنا، بیٹا گالی نہ دینا. جیسی مکتب سے گھر پر گیا، یہ باپ اس کی ایسی اس کی ویسی، پورا ہماری محنت پر پانی پھیر رہے آپ لوگ پھیر رہے. اس کے لیے اگر اپنے اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو.
کریں گے سب انشاءاللہ. اس کے لیے جو بچے مکتب میں جاتے ہیں, مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں, ان کو گھر پہ آنے کے بعد آدھا ایک گھنٹہ پڑھنے کے لیے بولو, اور اپنی زندگی کو بھی بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرو, اور اپنی اولاد کو بولو بیٹا تجھے بننا ہے تو کس کے جیسا بننا, ابا کے جیسا بننا ہے تجھے, اور ابا کو بھی چاہیے کہ اب ربا والے اخلاق اپنائے, یعنی اللہ کے صفات اپنانے کی کوشش کرے, معاف کرنے والے اخلاق, سچ بولنے والے اخلاق, ظلم کو برا سمجھنے والے اخلاق, یہ اپنانے کی ضرورت ہے. تب جا کے ابا بچے کو بول سکے گا بیٹا جھوٹ نہ بولنا, اگر یہ سچ بولتا ہوگا تو. ابا بولے گا بیٹا ظلم نہ کرنا, اگر یہ ظلم نہیں کرتا ہوگا تو کہے گا بیٹا ظلم نہ کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی بات؟ یہ جو چل رہا ہے اپنے معاشرے میں وہ چیزیں میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایران اور توران کی باتیں تو نہیں کرنا, اور پہلے صحابہ کے اور انبیاء کے واقعات نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. ابھی جو معاشرے کے اندر خرابی چل رہی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. ہماری اولاد کیوں گمراہی کی طرف جا رہی ہے, کیوں یہودی اور نصرانی کے طریقے پہ چل رہی ہے آج. اس کے لیے اگر ہماری اولاد ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے تو سب سے پہلے ہمیں سیدھے راستے پر چلنا پڑے گا. ہمیں نمازوں کی پابندی کرنا پڑے گی, اپنے لڑکوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لانا پڑے گا. اب ماشاءاللہ جو مکتب میں بچے آتے ہیں الحمدللہ 4 ٹائم کی نماز تو وہ پابندی سے پڑھ رہے, ظہر کا اسکول کی وجہ سے ان کا مسئلہ ہو جاتا, تو ماشاءاللہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے ان کو. سوچو اگر وہی اپنے ابا کو ابا کے ساتھ آئے, ابا بیٹے کی فکر کرے, بیٹا ابا کی فکر کرے تو کتنا اچھا ہو. دوسرے چیزوں میں جیسے ہم فکر کرتے, بیٹا کھانا کھایا کیا نہیں کھایا, بیٹے نے کپڑے صحیح سے پہنا یا نہیں پہنا, بخار رہے تو اس کی فکر, کچھ طبیعت خراب ہے تو اس کی فکر. کیا اپنے بچوں کی آخرت کی فکر نہیں ہے؟ جو قرآن پاک کی سب سے پہلے میں نے آیت پڑھا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کے لیے اپنی بھی فکر کرے اور اپنے اولاد کی, اپنے رشتہ داروں کی بھی فکر کرنے کی کوشش کرے. کریں گے تب انشاءاللہ. اللہ پاک سے دعا ہے جتنی باتیں کہی گئی سنی گئی ان تمام پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.